السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ میرا یوٹیوب پہ فرسٹ ولاگ ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ ہمارے یہاں پہ ایک یوٹیوب فیملی ہے، مل کر یہاں پہ رہیں گے، اپنے کوئی بھی پرابلمس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اور اپنی ڈیلی روٹینس میں یہاں پہ آپ کو شیئر کیا کروں گی۔ جی تو جناب، سب سے پہلے اٹھے اور یہ جو آپ نے فیس واش دیکھا ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے رمیہ، اس کا فیس واش ہے۔ بہت ہی اچھا فیس واش ہے، بہت زیادہ اس میں اس کی جو کوالٹی بہت اچھی ہے، آپ کے فیس کو گلو کرتا ہے اور آپ کے فیس میں جو بھی ہوتی ہیں کوئی بھی داغ، یہ اس طرح کی کتنی بھی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو بہت شائن کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر نماز کے بعد ہم کر رہے تھے یہاں پہ اذکار۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا دن شروع ہوتا ہے اور اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ کے پورے دن میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ نماز وہ واحد حل ہے جو آپ کے دن میں برکت ڈالتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو ہر عورت کو اپنانی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا مرد باہر سے کتنا بھی کما رہا ہے نا، اگر آپ نماز صبح اٹھ کے نہیں پڑھی، فجر کی قضا کری ہے، تو آپ کی روزی میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ تو جو ہے آپ اپنی پلیز یہ لازمی عادت بنائیں کہ جب بھی صبح آپ اٹھیں پہلے فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد باقی دن تمام کام جو ہیں وہ کریں، کیونکہ نماز آپ کے گھر میں برکت آتی ہے، آپ کی روزی میں برکت آتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم بنا رہے تھے چائے، اور چائے آپ کو پتہ ہے پاکستانی چائے نہ پئیں تو وہ تو کبھی جی ہی نہیں سکتے۔ اگر سر درد ہے تو چائے، بخار ہے تو چائے، تھکاوٹ جسم میں ہو رہی ہے تو چائے، چائے ہی چائے ہے۔ چائے تو مطلب کہتے نہیں ہے کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے، تو وہ یہ ہے، چائے کا بھی بالکل یہی حساب ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے چائے۔ اور ہماری جو پاکستانی فیملیز ہیں وہ چائے ہم بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں، بہت زیادہ، اور مطلب ہر بچہ بڑا بوڑھا ہر بندہ شوق سے پیتا ہے۔ اور حقیقتاً ایسی بات ہے کہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ چائے ہمیں چاہیے کہ سر درد تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا، اگر ہمیں تھکاوٹ بھی چائے ہم پی لیتے اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ بہت پیارا موسم ہو رہا تھا، میں نے سوچا چلو ذرا باہر کا راؤنڈ لگا کر آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ میرے گھر کے اوپر والا ویو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں مین گیٹ پہ آئی، باہر میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں ذرا باہر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہم گاؤں میں مطلب روڈ پہ ہمارا گھر ہے تو وہاں پہ ہم رہتے ہیں، تو یہ ہمارے گھر کے سامنے سے سڑک جاتی ہے، یہ سامنے کھیت ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ شام کو پھر میرا دل کیا گرین ٹی پینے کو۔ گرین ٹی آپ کو پتہ ہے جب ایک جو ہے وہ بہت زیادہ یہ بینیفٹ رکھتی ہے، اگر آپ کے باڈی میں فیٹ زیادہ ہے یا پھر آپ کا جو ہے وہ مطلب کہ بیلی کے لوئر سائڈ پہ کوئی پینشن ہو رہی ہے، کچھ بھی اینی تھنگ، تو اس میں یہ بہت آپ کو ہیلپ کرتی ہے، خاص کر آپ کے فیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ اچھا، میں نے جو ہے وہ فیٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ ڈائٹ اسٹارٹ کی ہے، انشاءاللہ مجھ سے فائدہ ہوگا تو آپ سے وہ لازمی میں شیئر کروں گی، کیونکہ پہلے آج سے تقریباً 1 سال پہلے میری شادی کو الحمدللہ 3 سال ہو گئے اور میری ایک بیٹی، اس کے بعد میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ، اور پھر میں نے نا اپنا ویٹ کم کیا تھا 15 ڈیز میں 5 kg، اور اس میں گرین ٹی بھی پیتی تھی، قہوے تھے وہ پیتی تھی، اور بھی کافی کچھ تھا۔ اب میں نے انشاءاللہ دوبارہ اگین سٹارٹ کرنا ہے، اور جب میں سٹارٹ کروں گی پھر انشاءاللہ مجھے جو چیزیں میں یوز کروں گی اور جن سے مجھے فائدہ ہوگا وہ میں لازمی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ بھی جی شام کا کھانا تیار کرنے لگی تھی، یہاں پہ میں نے بنانے تھے کریلے، اور کریلے شام ہو گئی تھی، پہلے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بنائیں، پھر آخرکار سوچا چلو کریلے ہی بنا لیتے ہیں، اور پھر شام کافی ہونے والی تھی اس لیے پھر ہم نے کہا چلو اس طرح کاٹ کے نا بنا لیتے ہیں۔ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ جو ہم مطلب وہ مٹیریل اس کو فل کر کے بناتے ہیں، بھر کے، جس کو کہتے ہیں کریلے، وہ آپ وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، اس طرح کاٹ کے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ تو بھائی ان کو پہلے جو میری ساسو ماں نے ان کو سبزی انہوں نے ہمیں کاٹ کے دی، مجھے اس کو پہلے کاٹا اور اس کے بعد نمک لگا کے رکھ دیا۔ اب میں ان کو نمک اس کا اچھی طرح پانی کے ساتھ واش کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح دھل جائے، کیونکہ جب آپ ان کو اچھی طرح واش کر لیتے ہیں نا، ایک تو ان کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا ان کا ٹیسٹ بھی پھر بہت زبردست آتا ہے، بہت زیادہ زبردست آتا ہے۔ تو اس لیے کریلے جب بھی آپ پکائیں تو پہلے ان کو اچھی طرح کاٹ کے نمک لگا کے کافی دیر رکھ دیں تاکہ پھر جو ہے نا وہ ان کی کڑواہٹ ختم ہو جائے۔ تو یہاں پہ بھی جو میں نے پھر اپنے کریلوں کو دھو لیا ہے، اچھے سے واش کر لیا ہے۔ اب پھر میں جو ہے ان کو سب سے پہلے ان کو فرائی کروں گی اچھے سے،
ساسا ہم فرائی کریں گے، ساسا ہم باتیں کر رہے تھے. یہاں پہ میری نند ہے، وہ بھی اسمارٹ ہو رہے ہیں. اس کا بھی تھوڑا سا ویٹ بڑھ گیا تھا، وہ بھی اب کعوہ بنا کے تو وہ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ دیکھیں اس نے اس میں آئی تھنک خشک دھنیا اور ایک چیز اور ایڈ کی ہوئی ہے. تو ماشاء اللہ اس کا تو کافی زیادہ فرق، وہ 2 ٹائم ایکسرسائز بھی کر رہی ہے ساتھ، اور یہ کعوہ وغیرہ بھی پی رہی ہے. یہ دیکھیں ٹیسٹ اس کا اچھا ہے، اگر ایک دفعہ میں ٹرائی کر کے دیکھ لوں پھر انشاءاللہ آپ کو لازمی بتاؤں گی. اچھا جی، تو یہاں پہ اب ہم جو ہے وہ کریلوں کو فرائی کریں گے، کیونکہ جب آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کریلے بنا لیتے ہیں کہ مطلب پیاز وغیرہ جیسے ہم اس کو پہلے فرائی کرتے ہیں، بعد میں کریلے ڈال کے سب کو فرائی کر لیتے ہیں. تو اس طرح کریلوں کی جو ہے وہ کرواہٹ ختم نہیں ہوتی. تو اگر ہم پہلے کریلے فرائی کر لیں نا تو پھر ان کی کرواہٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں، بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں. تو پھر آپ مجھے بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے کریلے بناتی ہیں اور کیا آپ کی ریسپی ہے، تاکہ آپ کمنٹ کریں، اور اگر کوئی کسی طرح سے نہ بنا رہا ہو تو اس کا بھی فائدہ ہو سکے. اچھا، تو پھر ہم بات کر رہے تھے کہ گھر میں لانے والی کون سی وہ عادتیں ہیں جن سے برکت ہوتی ہے. اگر ایک عورت صبح اٹھتی ہے، فجر کی نماز پڑھتی ہے، پڑھ کے پھر سورہ یاسین قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، تو اس کے روزی میں برکت، اس کے خاوند کی روزی میں برکت، اور اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے. اور پھر جب وہ آٹا گوندتی ہے، کوئی بھی کام سٹارٹ کرتی ہے، تو اس کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. تو ایک عورت کا دیندار ہونا، نماز پڑھنا، اللہ کی طرف آنا، عبادت کرنا کتنا زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی روزی پر، آپ کے ہسبینڈ کی روزی پر، آپ کے گھر پر. تو میں تو اپنی تمام بہنوں سے یہی کہوں گی کہ نماز کو کبھی بھی مت چھوڑے. نماز سے آپ کے گھر میں برکت ہے، نماز سے آپ کے گھر میں سکون ہے. اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی دیتی رہا کریں. صدقہ دینے سے بھی جو آنے والی مصیبتیں بلائیں وہ ٹلتی ہیں. اور اگر آپ کے گھر کو مہمان آ جائے تو اس کو اچھے سے ویلکم کیا کریں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ رحمت ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو صدقہ بھی لازمی دیا کریں. ڈیلی چاہے 1 آیت 2 آیت ہاف صفحہ 1 صفحہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ قرآن ہمارا انتظار کرتا رہتا ہے. تو وہی قرآن بھی لازمی پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں. آج کل ہمیں زیادہ ٹینشن ہے اسی وجہ سے کہ ہم نماز سے دور ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑے تھوڑے میرے کریلے جو ہیں وہ بھی فرائی ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی لازمی کیا کرے، لازمی. یہاں پہ میری بیٹی آ گئی تھی، مما مجھے پانی دو. ماشاء اللہ وہ 2 سال کی ہو گئی، تیسرے سال کے جو ہے نا وہ سیکنڈ منتھ میں لگی ہوئی الحمدللہ. تو یہاں پہ میں اسے جو ہے وہ پانی دینے لگی تھی. اچھا، تو یہ جو ہے گھر میں لانے والی برکت جو ہے وہ نماز، صدقہ آپ کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. آپ جو ہے اگر مہمان آئے تو اس کو اچھے سے ویلکم کیا کریں، غصہ نہ کیا کریں. اس کے علاوہ جی بڑوں کی بھی عزت کیا کریں، چھوٹوں پر رحم کیا کریں، اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کیا کریں، اس کی بات کو ویلیو دیا کریں. یہ چیزیں آپ کی زندگی میں بہت سکون محسوس کروائیں گی آپ کو. بہت زیادہ آپ کے گھر میں پیس ہوگا، بہت آرام ہوگا. آپ خود سوچیں گے کہ یار اتنی زیادہ چینجنگ کیسے. اپنے ہسبینڈ کی باتوں کو ویلیو دیا کریں، اسے اہمیت دیا کریں، اسے سمجھا کریں. اگر وہ کسی بات سے آپ کو روک رہا ہے تو وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوگا. پتہ کیا ہے، شادی کے بعد اگر کوئی انسان اپنے لیے کوئی مخلص انسان دیکھنا ہے تو وہ آپ کا شوہر ہوتا ہے. تو وہ شوہر کی عزت کیا کریں، رسپیکٹ کیا کریں. چلیے جی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ کریلے اچھے سے فرائی ہو گئے تھے. اب میں نے پیاز ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھے سے بھونا ہے. اب اس میں مسالہ سارے ایڈ کروں گی. جب یہ اچھے سے فرائی یہ بھی ہو جائیں گے تو دین پھر میں اس میں کریلے ڈال دوں گی. چلیں جی، اگر آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تاکہ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.